کرکٹ کے اوپر سر آ جاتے ہیں کیونکہ بڑی دیر ہوگی ہم نے کوئی بات نہیں کی. یہ خبر جو ہے یہ کرکٹ کے اوپر نہیں ہے, یہ تھوڑی دوستی یاری کی خبر ہے. ہوا ایسے کہ سر جو آئی تھنک ہنڈریڈز کی جو لیگ ہوتی ہے وہاں پہ جو دو ٹیمیں سدرن بریو جو تھی ان کی برمنگھم فینکس سے میچ تھا جس کے اندر ایک انڈین جو پلیئر ہیں جمائمہ روڈریگز اور ہماری اپنی جو ہیں فاطمہ ثنا وہ اپوزنگ ٹیمز کے اندر تھیں. لیکن جب میچ ختم ہوا آئی تھنک فاطمہ جو تھیں وہ نے بیٹنگ کر کے ختم ہوئی تھی اور یہ جو جمائمہ ہیں انہوں نے بولنگ کی تھی. جو میچ ختم ہوتا ہے تو ایک ہینڈ شیک ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ہینڈ شیک جو ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں دو خصوصی نیشنل ٹیموں کے بیچ میں تو بین ہو چکی ہے اور انڈیا نے ہی یہ اس قسم کی بےہودہ حرکت جو ہے وہ شروع کی تھی کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے آپ سے, حالانکہ جتنا وہ کرٹیسائز ہوئے ہیں اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے. تو پھر اکراس پلیٹ فارمز سمجھا گیا کہ جی ویمنز ٹیم جو ہے وہ بھی یہ نہیں کرے گی, کوئی اور سپورٹ میں بھی یہ چیز نہیں ہوئے گی. پھر پاکستان جو تھا انہوں نے بھی کہا جی ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا تو ہم بھی نہیں کریں, واٹ ایور اٹ ہیپنڈ. ادھر ایسے ہو گیا کہ ان دونوں نے جمائمہ اور یہ فاطمہ نے ایک سائیڈ ہگ سی کر لی آن دا پچ, مطلب سب مل رہے تھے تو انہوں نے ذرا کر لیا. کوئی ان کے ہوں گی انڈرسٹینڈنگ دوستی یاری ٹائپ چیز, آف پچ کو ملاقاتیں, یہ وہ ظاہر ہے اسپورٹس مین جو ہوتا ہے وہ آن دا فیلڈ آن گراؤنڈ تو ایک پرسنالٹی ہوتا ہے جو کمپیٹیٹیونیس اور یہ سارے ملتے بھی تو ہوں گے نا بعد میں. یہ ہمیشہ سے اسپورٹس کا ایک حسن ہی یہ رہا ہے کہ یہ بعد میں بیٹھ کے اکٹھے روٹی چھوٹی بھی کھاتے ہیں, انکلوڈنگ انڈیا پاکستان ماضی کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے اوپر نا بڑا واویلا مچا, اس کے اوپر خاص طور پہ انڈین میڈیا نے جو ہے بڑا کرٹیسائز کیا اپنی ہی پلیئر کو. پاکستان کے اندر میں نے بڑے کم لوگوں کو اس چیز کو کہتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے انہوں نے ان کو نہیں تھا ایسے کرنا چاہیے. لیکن انڈیا میں جو ہیں وہ ویلاگرز اور پتہ نہیں کیا کیا جو ان کی میڈیا مشینری ہے, گودی میڈیا جو ہے, انہوں نے اس چیز کو بہت اچھالا کہ جی ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. جی بہت ہی اچھی چیز ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سپورٹس ہوتی اس لیے ہیں کہ معاملات کشیدہ معاملات کو ختم کیا جا سکے. جمائمہ اور فاطمہ نے بہت اچھا کیا. دیکھیں وہاں پر جمائمہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جمائمہ جو ہے نا وہ انڈیا کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی, وہ ایک ہنڈریڈز کی ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. تو وہ ظاہر ہے ہنڈریڈز کی ٹیم تو وہ نہیں کرے گی جو مودی نے ان کو نیریٹو دیا ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ ظاہر ہے وہ پرسنل کیپیسٹی میں کر بھی سکتی تھی لیکن ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. ایز فار ایز فاطمہ ثنا یا ہمارے سپورٹس پرسنز جو ہیں ان کو تو اس قسم کی کوئی انسٹرکشن ہی نہیں ہے. پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی بندے سے ہاتھ نہیں ملانا یا اس کے ساتھ کرٹیس نہیں ہونا. ان فیکٹ پاکستان نے ایک جو بہت شاندار حرکت کی ہے کہ ابھی جو ایشین گیمز پاکستان میں ہو رہی ہیں, پاکستان نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ اپنی ٹیمز بھیج دیں, ہم ویزا لگا دیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ سپورٹس جو ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں, سپورٹس کو ایسے ہی رہنا چاہیے اور امید ہے کہ مطلب جلدی انڈیا کو تھوڑی سی عقل آ جائے گی. بالکل سر آنی چاہیے. اور دیکھیں آگے جا کے لاٹ آف کرکٹ ہیز ٹو بی پلیڈ, اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. اور یہ نا ایک طریقہ کار غلط ہے سپورٹ کے لیے. اور یہ ہم اور آپ اور میں نہیں کہہ رہے, ہمیشہ جو سارے جو انٹرنیشنل سپوکس پرسنز ہیں جو کرکٹ کو کھیل کود کے ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑی فیسنیٹنگ چیز تھی جو انڈیا نے اس قسم کا رویہ اختیار کیا کہ آپ نے ہاتھ نہیں ملانا کسی کے ساتھ. اور دیکھیں اب ہم اس کو ریوزٹ اگر کر ہی رہے ہیں تو ایشیا کپ کی بات اگر کر لی جائے جو کہ ہو یہاں رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرافی انڈیا جیت گیا اس کو, وہ کہتے ہیں ہم ٹرافی نہیں لیں گے. اس چیئرمین یا پریزیڈنٹ جب نقوی صاحب کیونکہ تھے اس کے, تو ہم ان سے ٹرافی نہیں لیں گے. اب مجھے نہیں پتا اس ٹرافی کا کیا بنا, وہ کدھر ہے, وہ نقوی صاحب کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے, ان کو مل گئی ہے اور انہوں نے ریپلیکا بنوا لیے. بٹ واٹ اے شیم کہ ایک سپورٹ کے اندر مطلب آپ بڑی بڑی رائیولریز دیکھیں. مطلب انڈیا پاکستان دنیا کی ایک مثالی رائیولری ہے کرکٹ کے سپورٹ کے اندر. اور بڑی رائیولریز ہیں, لوگوں کی پرسنل رائیولریز بہت ہے. باکسنگ آپ اور میں بڑی شوق سے دیتے ہیں, اس میں کم کو رائیولریز نہیں تھی. لیکن یہ میرے خیال میں دنیا کے اندر ایک پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ نے سپورٹس مین اسپرٹ جو ہوتا ہے, سپورٹس مین شپ جو ہوتی ہے, اس کو توڑتے ہوئے آپ نے کہا جی کہ ہم نہیں کریں گے. میں تو ہمیشہ ہر چیز پہ یہ کہتا ہوں کہ یہاں تو آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جائے نا تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ جتنی مرضی بری چیز تھی جو آپ کر رہے تھے. ایک تو یہ ناکام اتنی بری طرح سے ہوئی ہے نا کہ انڈیا نے کہہ دیا, حکومت نے اپنے پلیئرز کو, کہ آپ نے پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا. اب ظاہر ہے ان کی حکومت نے کہا ہوا تھا تو وہ نہیں ملا رہے تھے, پر
وہی پاکستانی جو کہ کمنٹری کر رہے تھے ان کے ساتھ جفیاں چل رہی تھیں. اچھا اسی طرح حکومت نے کہہ دیا انڈیا کی نے کہ جو ویٹرنز کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستان ورسز انڈیا جو ہے وہ انڈیا ٹیم کھیلے گی نہیں. وہ انڈین ٹیم گراؤنڈ میں آئی, پاکستانی ٹیم پہلے سے گراؤنڈ میں تھی, انڈین ٹیم مڑ کے گراؤنڈ سے واپس چلی گئی. اوکے فائن. رات کو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ پھینک رہے ہیں, کھانے چل رہے ہیں, پینے چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اس کی ویڈیوز ہیں, وہ میچ نہیں ہوا. تو فائدہ کیا ہے اسٹریٹجی کا؟ اور آخری چیز سر, سب سے زیادہ قریب آپ جتنی مرضی رائیولری ہو جائے پاکستان انڈیا کی, پاکستان اور انڈیا کے سپورٹس پرسنز کی دوستیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے دنیا میں جو چیز انسان کو ایک دوسرے سے سب سے زیادہ قریب لاتی ہے وہ ہے زبان. جب آپ ایک زبان بولتے ہو نا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایونچولی اکٹھے ایک ٹیبل پہ نہ بیٹھو. بالکل سر. اور دیکھیں آج کل یہ جو ایک رواج ہے پوڈ کاسٹ کا اور چیزوں کا, اس کے اوپر بہت سے انڈیا کی بات کر رہا ہوں, انڈین پوڈ کاسٹر جو ینگر ہیں وہ بڑا اچھا کرتے ہیں کہ وہ پرانے کرکٹرز کو بلا لیتے ہیں, سنیل گواسکر, کپل دیو سے لے کے پتہ نہیں کون کون جو ہیں, اور ان کے پوڈ کاسٹ میں سنتا ہوں, بڑے شوق سے سنتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر آپ آدھا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا وہ سٹوریز ہوتی ہیں کہ یار جب پاکستان ٹیسٹ کھیلنے آیا تھا نا 86 میں, اور جب ہم گئے تھے 93 میں, اور پھر یہ ہوا تھانے کراچی کا, یہ پنڈی کا, یہ سب کچھ, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بولتے ہیں اور ایسے بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑا مزہ آتا تھا وہاں جا کے. جب ہمارے پلیئرز کا یہاں ہوتا ہے آل آف دی اولڈیز جو بھی کر لیں آپ, مطلب, اور کچھ جو ابھی پی سی بی کا بھی شاید حصہ ہیں اور شاید کوچنگ میں بھی ہیں, وہ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا تھا. مطلب ایون میں کہہ رہا ہوں گنگولی والے ایرا میں بھی جو ٹیموں کا ایک تھا, اینڈ اگین سورب گنگولی ہمسیلف کہ یہ بیان موجود ہیں کہ یار میں اس کو سیاست سوچتا کا مجھے نہیں پتا, بٹ ہم تو جب جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا. ایم ایس دھونی جو کافی ریسنٹ ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک نا پولیٹیکل اینگل ہے. کدھر پھنس گئے ہیں یہ سارے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہی شخص, ایک ہی بندے کے پیچھے جس نے ان کی کرکٹ کے اندر بھی کیا ہوا ہے کہ جی آپ کی پالیسی کیا ہوگی, کسی سے ہاتھ ملانا نہیں ملانا سے لے کے ان کا تمام میڈیا. ابھی جو ان کے سارے معاملات اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کے ہوئے تھے, اس کے بعد ایک بڑا زبردست انٹرویو میں نے دیکھا وہ زٹیو پہ مہدی حسن نے کیا ایک این ڈی ٹی وی کے فارمر جرنلسٹ کے ساتھ. وہ سب کو دیکھنا چاہیے. اس کے اوپر وہ بتاتا ہے کہ جی کیسے ایک میڈیا ٹیک اوور ہوا ہے انڈیا میں اس گورنمنٹ کا, اور وہاں پہ آپ کو مطلب میں کیا کیا بتاؤں آپ کو, وہ لوگ سن لیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی. بہرحال سر یہاں پہ جانا ہے. سر یہاں پہ 24 کروڑ کی آبادی میں کوئی لائی لاک ٹائپ جب میں دیکھتا ہوں نا کسی ایک بندے کے پیچھے بہت پاگل, تو تشویش ہوتی ہے. ادھر ایک بندہ 1.25 ارب لوگوں کو پھدو بنا گیا, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا. اور سر دیکھیں, اور ان کے پاس نا صرف وہاں پہ نا 400 چینل ہیں, 400 چینل ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں اخبارات ہیں, پوڈ کاسٹ چھوڑ دیں یہ وہ سوال اس کے اندر بڑا اچھا تھا کہ جی ساروں کو, کہتا ساروں کو نہیں, بس کچھ کو کر لیا, اور وہ اس کے بعد نا معاملات جو تھے وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے, وہ مشینری ایک بن گئی. یہ بڑا اچھا ایک ہے پوڈ کاسٹ, اگر کسی نے سننا ہے سنے کہ انڈیا میں اصل میں جو میڈیا فالو کیا جاتا ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو کیسے انڈوکٹرینیٹ کیا جا رہا ہے, کیسے ایک ون وے پالیسی ان کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ اور مجھے چھوڑ دیں, دنیا نے بتا دیے ہیں کہ کیا ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.